پاکستانی قوم کا یہ غم و غصہ تو پھر کیوں نہ ہندوستان کے پروگراموں کو اور فلموں کو بند کر دیں. FLP اسپیس 1 فار یس, FLP اسپیس 2 فار نو, 2 فار 7 سینڈ کر دیجئے. آج کے اس پروگرام میں آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, ہم ابھی کالز لیں گے. موبائل سے کال کیجئے صرف 247 اور پروگرام میں شامل ہو جائیے. موبائل سے کال کیجئے 247. سید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے لیونگ لیجنڈری شو مین ہیں, اس لحاظ سے کہ بڑے بڑے ایکٹرز کو, ہیروئنز کو انٹروڈیوس کرایا, انہوں نے بڑی بڑی فلمیں بنائی, کسی تعارف کے محتاج نہیں. پلیئر میٹنگ اگین سر آن مائی سیٹ. ہمارے ساتھ موجود ہے وینا ملک صاحبہ, DSNG سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے. وینا ملک صاحبہ ویری وارم ویلکم ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیقہ اوڈو صاحبہ, مختلف تعارف میں کسی تعارف کی محتاج نہیں, بہت بڑی آرٹسٹ ہیں, اس وقت سماجی کارکن بھی ہیں, اور آل پاکستان مسلم لیگ سے بھی آپ کا تعلق ہے. عتیقہ اوڈو صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سید نور صاحب, آپ کی سب سے پہلے تو اس سے پہلے میں اس میں آؤں, ہندوستان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہمیں, آپ کا ایک کرٹیسزم آیا کہ جو ہمارے آرٹسٹ وہاں جاتے ہیں وہ صحیح بہیو نہیں کرتے, خاص طور پہ وینا ملک صاحبہ نے آپ کی طرف سے نہیں بلکہ پورے بہت لوگوں کی طرف سے آیا کہ صحیح بہیو نہیں کیا. آپ کے خیال میں کس طرح کی انہوں نے ریپرزنٹیشن نہیں کی پاکستانی کلچر کی, جس پہ یہاں پہ اتنا کرٹیسزم ہے اور آپ بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی ہندوستان کا اور پاکستان کا کلچر ایک ہے, اس کو میں سختی سے اس کی تردید کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اور ان کے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہاں تک وینا کا بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وینا کو بہت زیادہ کرٹیسزم ملا ہے, اور اتنی زیادہ اس نے کیا نہیں ہے جتنا اس کو کرٹیسزم مل رہا ہے, اور اس کرٹیسزم میں بھی شامل ہوں, میں نے بھی کیا ہے. میں نے یہ ضرور کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ وینا کے پاس بیسٹ چانس تھا کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا. ایک ایمبیسڈر کے طور پہ وہ گئی تھی وہاں پہ, اور وہاں اس کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم کتنے کلچرڈ لوگ ہیں, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ہماری لڑکیاں چاہے وہ ایکٹریس ہے وہ کیسے بہیو کرتی ہیں, کیسے اٹھتی ہے, کیسے سوتی ہے. یہی اس کا فارمیٹ ہے پروگرام کا. تو اس نے وہ تقدس اور وہ چیزیں سامنے نہیں رکھی, اور اس سے غلطی ہوئی ہے. اس کو اپنی غلطی ماننی چاہیے اور اس چیپٹر کو بند کر دینا چاہیے. اچھا, یہ آپ کا وہ ہے. وینا ملک صاحبہ, آپ سے غلطی ہوئی, آپ پاکستان کلچر کو اس طرح ریپرزینٹ نہیں کیا, تقدس کو پامال کیا, آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے؟ دیکھیے, پہلے بات یہ ہے کہ جہاں تک سید نور صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا یا نہیں کیا, میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہوں. کلچر کی جہاں تک بات ہے, آپ سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اس وقت ایز اے نیشن کہ کلچر صرف شلوار قمیض میں نہیں آتا ہے, جس طرح اسلام صرف داڑھی میں نہیں آتا ہے. میں کتنی کلچرڈ ہوں, آپ پچھلے 3 سیزنز بگ باس کے اٹھا کر کے دیکھیے, اور یہ سلمان خان کا کہنا تھا کہ یہ واحد سیزن ہے جس میں آپ جناب میں سب نے بات کی, صرف اس لیے کیونکہ وینا ملک آپ جناب میں بات کرتی تھی. کلچر اور بہت ساری چیزوں میں آتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ کلچر صرف شلوار قمیض میں نہیں آتا ہے. وینا میں صرف شلوار قمیض کی اور بات ہمارے ہاں یہ ایٹیٹیوڈ, جی نور صاحب میں نے آپ کی بات سنی, اب آپ میری بات سنیے پلیز. اور جہاں تک بات ہے کلچر کی, سید نور صاحب مجھے آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ یہاں پہ آپ لوگ ہمیشہ ایک عورت کو وکٹم بنا کے بڑے بننے کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگے کہ اس نے غلطی کی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے غلطی نہیں کی. جس کلچر کی آپ بات کریں, اگر آپ کلچر پروموٹ کرتے رہیں تو آپ کی 99.9 فلموں میں جو آپ کی ہیروئن ہوتی ہے وہ ایک طوائف ہوتی ہے, اور آپ کا ہیرو جو ہوتا ہے وہ ایک شرابی ہوتا ہے. کیا پاکستان کا کلچر یہ ہے؟ اور اگر غلطی سے آپ کی فلم کی ہیروئن ایک شریف لڑکی ہوتی ہے تو وہ صرف عشق ہی کرتی ہے, اور جب اس کی شادی اس لڑکے سے نہیں ہوتی جس سے وہ پسند کرتی ہے تو وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. کیا ہمارا کلچر یہ ہے سید نور صاحب؟ یا آپ پاکستان کی فلموں میں یہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں لڑکیوں کی شادی قرآن پاک سے ہو جاتی ہے اور ان پر کتنا ظلم ہوتا ہے. آپ کس طرح کے کلچر کی بات کر رہے ہیں؟ کلچر میں لڑکی آفس میں بھی کام کرتی ہے, لڑکی مضبوط بھی ہوتی ہے, لڑکی کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہے. کلچر اور بہت ساری چیزوں میں آتا ہے سید نور صاحب. اچھا, اور دنیا میں سب سے آسان کام ہوتا ہے ایک لڑکی کو کرٹیسائز کرنا. اچھا, میں بتاؤں آپ کو, میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا وینا, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو, آپ وہاں فلم نہیں کر رہی تھی, ریالٹی شو کر رہی تھی, پہلی بات. اور ریالٹی شو میں سچائی دکھائی جاتی ہے, اور فلم میں فینٹیسی ہوتی ہے, اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ جی میں آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, کرٹیسائز نہیں کر رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں شلوار اور قمیض کلچر نہیں ہے, لحاف میں گھسنا بھی کلچر نہیں ہے. آپ جو لحاف میں گھس کے جو دکھا رہی تھی وہ کیا تھا؟ دیکھیے سید نور صاحب, آپ نے کوشچن کیا ہے تو آنسر پلیز سنیے. آپ نے ریالٹی شو پورا دیکھا؟ میں نے تو آپ کو, میں نے تو وہی دیکھی. جہاں پر میں سنیے, جہاں میں اس لحاف میں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوں وہ ایک ٹاسک تھا,
اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاسک یہ تھا کہ ساری رات ان دیوالی کے دیوں کو ہم نے بجھنے نہیں دینا اور ہم 2 لوگوں کو جاگنا تھا. اور جہاں رات کو ہم بیٹھے ہیں وہاں پر -10 ٹمپریچر تھا. اور بگ باس کے گھر میں اگر آپ ریالٹی شو فالو کرتے ہیں سید نور صاحب تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ریالٹی شو میں آپ کو کھانا سونا اور کپڑے کم دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اتنا مینٹل سٹریس دیا جاتا ہے اور ٹارچر دیا جاتا ہے. اور لحاف میں جہاں پر میں بیٹھی ہوں وہاں میں صرف لحاف میں بیٹھی ہوں. آپ کی فلموں میں تو اور بھی بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. آپ نے اس ریالٹی کو شو کو فالو آپ فلموں کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ میں فلموں کی بات نہیں کر رہا. آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے. میں تو آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کی اچھائی کے لیے بیٹا. میرے لیے آئے ہیں. کل آپ ایک پلیٹ فارم پہ گئے کس وجہ سے؟ مجھے کریٹیسائز کرنے کے لیے. میں نے کیا غلط بات کی؟ آپ ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. میں نے کیا سید نور صاحب آپ مجھ سے سالڈ کوشچن کیجئے، صرف مجھے کریٹیسائز مت کیجئے. آپ سوال کیجئے، میں آپ کے سوالوں کا جواب. سوال آپ سے یہ کریں گے، میں تو سوال آپ نے اٹھایا. دیکھیں میری بات سنیے ملک صاحب، ایک منٹ. انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ ریئلٹی شو کے اندر جب لوگ جاتے ہیں اس طرح کے شو کے اندر، آبویسلی یہ ریفر کر رہے ہیں وہ بگ باس بگ بردر جو وہاں انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے، جس میں انڈیا کی کون سی ایکٹریس گئی تھی جی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو یہاں سے گئی ہیں ہندوستان، شلپا شیٹھی جو گئی تھی. تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلم کے سین، اس کی سین کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ ریئلٹی پریزنٹ کرنے گئی تھی. وہ ریئلٹی آپ کو پاکستان کو ذہن میں رکھ کے کرنی چاہیے تھی، وہ آپ نے نہیں کی. یہ کہہ رہے سید نور صاحب. دیکھیے میری بات سنیے، پاکستان کو ذہن میں رکھ کر کے میں نے وہاں پر 84 دنوں میں پوری نمازیں پڑھی ہیں. دکھائی نہیں گئی وہ ایک الگ بات ہے. میں نے وہاں شلواری قمیضیں بھی پہنی ہیں، وہاں میں نے کھانے بھی بنائے ہیں، وہاں میں نے پیار محبت کے درس بھی دیے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے وہ شو پورا نہیں دیکھا ہے وہ اس طرح کی بات کرے. سید نور صاحب نے لحاف میں میری ایک تصویر دیکھی ہے تو آپ یہ سن لیجئے کہ اس ریالٹی شو میں کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں اور وہ ٹاسک ٹاسک دیے جاتے ہیں. ٹاسک میں عزت داؤ پہ نہیں لگائی جاتی نا اپنے ملک کی. آپ مجھے بتائیے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے اور آپ کی فلموں میں اتنا لچر پن دکھانے سے آپ کی عزت داؤ پہ نہیں لگتی ہے؟ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اور فلم کو کیوں آپ گھسیٹتی ہو؟ خیر میں اپنی فلم تو یہ بھی ایک شو تھا سید نور صاحب، یہ ایک ریالٹی شو تھا. شو تو ریالٹی میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ واز اے شو. تو ریالٹی میں کیا ہونا چاہیے؟ اسکرپٹڈ. ریالٹی میں پلیز آپ ہنس کے چیزوں کو اگنور مت کیجیے. دیٹ واز اے شو. وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا شو تھا. کچھ نہیں تھا. عتیقہ اوڈو صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ اس ساری چیزوں سے باخبر ہیں آبویسلی. پاکستان کے آرٹسٹ جو ہیں ان کو جب ہندوستان اگر جائیں تو کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو کہ وینا ملک صاحبہ نے کیا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم خود بھی بہت بڑے منافق ہیں اور انڈیا کو ویسے تو دیکھتے ہیں لیکن انڈیا کی اس تمام کلچر کا کوئی ہمارا آرٹسٹ حصہ بن جائے تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں؟ جی عتیقہ اوڈو صاحبہ. کامران، سب سے پہلے تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سب نے ایک ٹاپک بنایا وینا کے حوالے سے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت فیئر سچویشن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے ایک امبیسڈر کا ان کو عہدہ دیا، آپ نے خود ان کو ایک سونپ دیا ہے. پروفیشنلی گئی ہیں، انہوں نے جو چوائسز کیے ہیں وہ ان کے پرسنل چوائسز ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ریپرزینٹ کرنے گئی پاکستان، لیکن شاید ان کا وہ مقصد نہیں تھا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہندوستان از ناٹ انٹرسٹڈ کہ پاکستان کا کلچر دکھائیں. تو اگر آپ ہندوستان جائیں گے تو وہ چاہیں گے وہ کام کرے جو بکتا ہے ہندوستان میں. اچھا، جہاں تک وینا کا تعلق، میں سمجھتی ہوں وینا نے کسی کے بچوں کو بھوکا نہیں مارا، اس عوام کو لوٹا نہیں ہے، کسی کو خون نہیں کیا ہے. جو بھی کیا اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا ہے اور وہ اس کے اللہ کے بیچ میں ہے. تو جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، حکومت میں جیسے جیسے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے اس ملک میں جیسے جیسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے غریب کو بھوکا مار دیا، بچوں کو ضائع کروا دیا اس ملک میں، تو ان سے تو ہم سے سوال نہیں کر رہے. لیکن وینا کا ایک ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہو گیا کہ جو مین ہمارے ایشوز اب کے ایس کے کتنے ورکرز کو ہم نے نوکریوں سے نکالا ہے. ایک بات آپ کی ساری بات ایک منٹ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں. ہم وہ تمام ٹاپک بھی اٹھاتے ہیں. ہم پرویز مشرف صاحب سے لے کے آصف علی زرداری صاحب تک سب پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو کیونکہ وینا ملک صاحبہ پاکستان کی آرٹسٹ ہیں اور وہ ہندوستان گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوسرے آرٹسٹ ہیں ہم نے ان پہ بھی پروگرامز کیے ہیں، تو اس لیے ہم ان پہ بھی پروگرامز کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی، میں نے تو شاید اس حوالے سے یہ زندگی کا تیسرا پروگرام ہوگا جو میں کر رہا ہوں. پرویز مشرف صاحب سے لے کے زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر میں نے کوئی 150-200 پروگرام کر دیے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم صرف اسی پہ پروگرام کریں. KSC پہ ہمارے کولیگ اینکرز پروگرام کرتے ہیں. یہ کنٹروورسی پاکستان میں موجود ہے، پاکستان کی میڈیا میں آئی ہے، اس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے. ورنہ تو جو کنٹروورسی ہو ہی نہ اس کو ہم اٹھا کے کیوں بلا وجہ ہائپ دیں گے؟ سید صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی یہ کر لیں. عتیقہ صاحب کمپلیٹ کر پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جی عتیقہ صاحب. کامران، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وینا نے کیا، جیسے میں نے کہا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پبلکلی کرمنل ہیں اب، تو پھر وہ عدالت میں ایک بات جانی چاہیے. جو سمجھتے ہیں کہ وینا نے پبلکلی کچھ کیا ہے تو دے شوڈ گو انٹو اے کورٹ آف لا اگینسٹ ہر. بٹ آئی تھنک شی از میڈ اے پرسنل چوائس.
اور ان کا ایک حق بنتا ہے، ایک آزاد ملک ہے، اور اگر کوئی ایسے کوئی رولز یا ریگولیشنز ہیں میڈیا کے تو ہمیں دکھا دیں، کیونکہ ہمارا جو اپنا کوڈ آف کانڈکٹ وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کو جو انڈیا سے جو سامان ادھر چلتا ہے اس میں کوئی آپ نے رولز کبھی دیکھے؟ رائٹ، یہ پوائنٹ آپ کا ہے جی، ایتھک کوڈ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیے، اگر اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اسٹیج پہ بھی اپلائی کیجیے، ٹی وی ڈرامہ پہ بھی اپلائی کیجیے، فلم پہ بھی اپلائی کیجیے، اور اگر وینا ملک اس کو فالو نہیں کرتی تو وینا ملک قصوروار ہے. اور مجھے ایک بات بتائیے کہ جب پاکستان کا کوئی لڑکا انڈیا میں جا کر کے وہی پارٹی کرتا ہے، وہی کپڑے پہنتا ہے، وہی ساری چیزیں کرتا ہے تو وہ ہیرو بن کے آتا ہے. ایک لڑکی مثلاً کون ایسا ہیرو ہے جو ہے یہاں پہ تو بدنام ہو جاتی ہے. آپ بتائیں کون سا ایسا لڑکا ہے جو لڑکے کرتے ہیں وہ بدنام نہیں. آپ بتائیں کون سا ایسا لڑکا ہے جو وہاں سے ہیرو بن گیا؟ میری بتائیں کون سا لڑکا ایسا ہے جو وہاں گیا اور شرابیں پی کے آیا اور یہاں پہ ہیرو بن گیا؟ آپ نام بتائیں. ایکسکیوز می، مائنڈ یور لینگویج، میں نے شراب نہیں پی ہے. نہیں، آپ کسی بات کر رہی ہیں، آپ بات تو سن لیں پہلے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کون سا ایسا لڑکا ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ شرابیں بھی اسے ہندوستان میں اور واپس آیا اور ہیرو بن گیا؟ میں نے نہیں کہا کہ وہ شرابیں پیے، میں نے کہا کہ وہ یہی کام کر کے آتا ہے، وہ فلموں میں جا کے کام کرتا ہے. نور صاحب، علی ظفر کے اوپر آج تک آپ نے شو کیوں نہیں کیا؟ بالکل کیے، ان کو بلا کے کیے، ان کو بلا کے کیے، ان کو بلا کے کیے. عورت باہر جاتی ہے تو نہیں، یہ ڈسکریشن نہیں ہے جی. اور کامران صاحب آپ کے اپنے ابو ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی فلموں میں کام کرتے رہے. آپ بات اس وقت صرف یہ ہو رہی ہے کہ دیکھ میں کوڈ آف کنڈکٹ کو بتا دوں، جو بھی فلم انڈسٹری تعلق رکھتا ہے ہم اس ساری ایشو میں بات کر رہے ہیں. بات سے ٹوٹل آپ کی یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے وہاں شراب پی ہے، شراب نہیں پی، علی ظفر صاحب نے وہاں شراب پی ہے، شراب نہیں، بات سنیں نا، بات ذرا حوصلے سنیں ذرا. تو اس کے اوپر ہم نے پروگرامز کیے ہیں. آپ اگر اس بات کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی وہ اس کے بعد پروگرام نہیں کرتا، پروگرام نہیں دیکھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ آئے اسی پروگرام میں، اسی پلیٹ فارم پہ آئے اور ہم نے ان سے سوال پوچھا، اور کوئی ہیرو شپ کی ایسی کوئی بات نہیں، ان سے پوچھا اور کلیئر کرتے گئے. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے، آپ ایک منٹ ٹھہر جائے، آتے ہیں آپ میں یہ کہنا چاہوں گا، اور ہماری بھی سن لو وینا جی، بچے ہماری بھی سن لو. دیکھو آج آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان فلم انڈسٹری کو گندا کہہ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے اگر آپ نے پرسنل کیپیسٹی میں کیا ہے، پرسنلی یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ یہاں آن کریں اور کرتی رہیں. ہم تو اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، ہماری انڈسٹری سے تعلق ہے، ہم آپ سے اپنا کوئی رشتہ سمجھتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے پرسنل ایسا ہی کرنا ہے اور اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے تو آپ کرتی رہیں. یہ آپ کا کریکٹر ہے یا آپ کا ضمیر ہے؟ یہ یا آپ کا ضمیر ہے یا آپ کا کریکٹر ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ پاکستان فلم انڈسٹری پہ انگلی نہیں اٹھا سکتی. اس لیے اس پاکستان فلم انڈسٹری میں جہاں آپ نے ہیروئن بننے کی کوشش کی ہے اور آپ نہیں بن سکتی. انگلی اٹھائیں گے سید نور صاحب، اگر آپ ہر پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر کے وینا